جو اس موقع پر واویلا نہیں کرتا، گلے شکوے نہیں کرتا اور روتا پیٹتا نہیں ہے، لوگوں سے سوال نہیں کرتا، اپنے معاملات کو اللہ کی سپرد کر دیتا ہے اور صبر کر کے بیٹھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اس کا یہ عمل اتنا پسند آتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے کے لیے فرما دیا ہے کہ ان کے لیے خوشخبری بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرماتے ہیں کہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہے، ان مع العسر یسرا، ہر تکلیف کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی فراہم کرتا ہے۔ چند لمحے، چند گھڑیاں، تھوڑا سا وقت اگر ہم ان چیزوں پر صبر کر لیں تو ڈھیر سارا ایمان ہمارے اضافہ ہو جاتا ہے اور اللہ کی خوشنودی بھی ہمیں مل جاتی ہے۔ حضرات گرامی، اہل ایمان کی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نشانی بتائی ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے، جب کوئی پریشانی نظر آتی ہے، جب صدمے آ جاتے ہیں، غم آ جاتے ہیں، جب گھاٹے پڑ جاتے ہیں، جب بے قراری آ جاتی ہے، جب پریشانی حد سے بڑھ جاتی ہے، وہ لوگ اللہ کے لیے ہوتے ہیں اور اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، اس وقت بھی ان کی زبان سے یہی الفاظ نکلتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ ہم تیرے لیے ہیں اور ہم نے تیری ہی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی جو چیز کھس گئی ہے، جس چیز کا نقصان ہو گیا ہے، جو چیز گم ہو گئی ہے، جو چیز ہاتھ سے نکل گئی ہے، جو ہمارے لیے بہت اہم تھی، اس کا ہمیں پتہ نہیں چل رہا، اللہ فرماتے ہیں ان کو دنیا میں ہی اس کا متبادل اچھا دے دیا جاتا ہے، اور اگر ان کو نہ بھی ملے تو آخرت میں ان کے لیے بہت ہی اچھا انعام اللہ بنا دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، ایک خاتون جس کا خامد فوت ہو جاتا ہے، وہ اپنے خامد سے بڑی محبت کرتی ہے، وہ سمجھتی ہے اس جیسا بندہ شاید ہی دنیا میں ہو، اتنا احترام اور اتنی چاہت اس بندے کے لیے اس کے دل میں ہوتی ہے، وہ بندہ فوت ہو گیا، وہ خاتون پریشان ہے، اس کے اندر پریشانی آ گئی ہے، اس کے دل میں سکون نہیں ہے، اضطراری کیفیت پیدا ہو گئی ہے، دنیا میں دل نہیں لگ رہا، وہ خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خامد بڑا عظیم شخص تھا، مجھے اس کے ساتھ بڑی محبت تھی اور اس جیسا بندہ بھی میں نے نہیں دیکھا، وہ فوت ہو گیا ہے، مجھے بہت بے قراری ہے۔ اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے خاتون، تم یہ کلمات ادا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر عطا فرما دیں گے۔ وہ بڑی حیران اور ششدر ہوئی کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ اتنا عظیم شخص جو خس گیا ہے، اس سے بہتر مجھے کوئی زندگی میں بندہ مل جائے؟ آپ نے فرمایا ہاں، یہ کلمات ادا کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، اے اللہ ہم تیرے ہی لیے ہیں اور تیری ہی طرف جانے والے ہیں، یا اللہ جو چیز میرے ہاتھ سے نکل گئی ہے اس سے بہتر عطا فرما۔ حضرات گرامی، کیا ہی معجزہ ہوا، کیا ہی عظیم واقعہ ہوا، وہ خاتون جو یہ بات کر رہی تھی خامد کے حوالے سے، اور اس نے یہ کلمات پڑھنے شروع کر دیے، اس کا ورد کرنا شروع کر دیا، اس کا ذکر کرنا شروع کر دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا۔ کچھ عرصہ کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اس خاتون کو پیغام نکاح آ گیا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ کلمات جو اللہ کی طرف سے ہیں، جن سے اللہ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، ان میں کتنی طاقت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کوشش، ہماری تگدو، ہماری ایفرٹ، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے ڈاکٹر سے دوائی لی، ہم نے فلاں سے یہ کیا۔ حضرات گرامی، جب تک کسی معاملے میں اللہ کی نصرت نہیں آتی، اللہ کی مدد نہیں آتی، اللہ کا حکم نہیں آتا، وہ چیز کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتی اور اس چیز سے کبھی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمیں یہ چاہیے جب بھی ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ کو پکاریں تو بڑے ہی اعتماد کے ساتھ پکاریں، بڑے ہی تعلق کے ساتھ پکاریں، اور یہ جو دعائیں ہوتی ہیں اس کو علیحدگی میں کرنا چاہیے۔ عام طور پر ہمارے ہاں نماز کے بعد دعا ہو جاتی ہے، وہ دعا کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، لیکن جو بندہ گھر کے اندر نماز پڑھ کر، نفل پڑھ کر دعا کرتا ہے اور اپنی ساری توجہ اللہ کی طرف کرتا ہے، اپنے راز و نیاز اللہ کے سامنے بیان کرتا ہے، اس کے دل میں سوز ہوتا ہے، درد ہوتی ہے، اس کے دل میں اللہ کے ساتھ محبت ہوتی ہے اور وہ اللہ کو حی قیوم سمجھتا ہے۔ حضرات گرامی، ایسے شخص کی دعا رد نہیں ہوتی اور جلدی اس کو دعا کے ثمرات ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔
ضرورت ہے کہ ہم اللہ کو اس طریقے سے بلائیں، اس طریقے سے پکاریں جس طرح ہمارے نبی نے ہمیں گائیڈ فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی جائے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں اس کو شامل کیا جائے، اور پھر اس کے بعد درود پڑھا جائے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود ابراہیمی۔ اور اسی طرح جو آپ کی حاجات ہیں وہ اللہ کے آگے رکھ دی جائیں اور بار بار اس کو رپیٹ کیا جائے، اللہ سے بار بار مانگا جائے اور رویا جائے، آنسو بہائے جائیں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا جائے۔ اور یہ بات آپ دیکھیں، بعض اوقات تو دعا سے فارغ ہونے کے بعد ہی انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا کام ہو گیا۔ یہاں تک اس دعا میں طاقت ہوتی ہے، اور جو بھی دعا صدق سے کی جائے گی، محترم حضرات یہ بات آپ نوٹ فرما لیں کہ وہ کسی طور پر بھی رد نہیں ہوتی۔ اس دعا نے اپنا اثر لازمی چھوڑنا ہے، خواہ ابھی چھوڑ دے یا کچھ عرصہ بعد اس کے اثرات نمایاں ہوں۔ اور اسی طرح جو لوگ خلوص سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں بھی انعام و کرام سے نوازے گا، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے دعا خود عبادت ہے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے، اور اللہ کے ہاں وہ بندہ بہت پیارا ہے، بہت قریب ہے جو اللہ کو پکارتا ہے۔ اور جو بندہ اللہ کو پکارتا ہے، محترم حضرات، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، تم مجھ کو پکارو میں تمہاری پکار کو جواب دوں گا، سنتا ہوں، قبول کروں گا۔ اور اللہ کے ہاں جو انفرادی طور پر اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کو یاد کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے انسان کو خود آگے بڑھنا چاہیے دعا کے لیے، اور خود اللہ کے پاس آہذاری کرنی چاہیے، اپنی دل کی کیفیات کو ظاہر کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا چاہیے۔ دیکھیں اس کے کتنے اثرات ہم پہ نکلتے ہیں، ہمارے دل میں کس طرح کی اطمینانیت آتی ہے، ہمارا دل کیسے پرسکون ہو جاتا ہے۔ اور یہی انبیاء کرام کا وتیرہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بہت زیادہ عنایات فرمائی ہوئی تھی، بہت زیادہ پروٹوکول تھا، لیکن جب وہ اللہ کے ہاں دعائیں کرتے تھے تو وہ اپنے آپ کو اللہ کا غلام ظاہر کرتے تھے، اپنے آقا اور مولا کے سامنے وہ دعائیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو فوراً قبول کر لیتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر نبی نے اللہ کے ہاں دعائیں کی اور انعام یافتہ قرار پائے۔ حضرات گرامی، اللہ کی یہ سنت ہے، کوئی بھی شخص کسی بھی نسل کا، گورا ہے یا کالا ہے، عربی ہے یا حبشی ہے، اللہ کے ہاں اس کی قیمت اس وقت بنتی ہے جب وہ اللہ کے ساتھ تعلق بنا لیتا ہے۔ تو سب سے بڑی اچیومنٹ ہماری اللہ سے تعلق داری کی ہے، اور اس کے لیے ایک تو نمازیں ہیں جو ہم 5 پڑھتے ہیں، اور ایک بڑا اہم وقت ہے جس کو تہجد کا وقت کہا جاتا ہے۔ اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنے رب سے معاملات رکھنے چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کے ساتھ رباوت ہمیں قائم کرنی چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ضروری ہیں۔ جس بندے نے اپنے مالک کو اگنور کر دیا، اس بندے سے زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ حضرات گرامی، اللہ ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، سارے معاملات ہمارے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ایک سیکنڈ میں ہمارا کام مکمل ہو سکتا ہے، ایک سیکنڈ میں ہم فارغ ہو سکتے ہیں۔ تو محترم حضرات، ہماری حقیقت نہیں ہے، اگر ہم نے حقیقت بنانی ہے تو اللہ کے ساتھ روابط میں حقیقت بننی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں اور کوئی چارہ کار نہیں ہے، اور کوئی ہمارا داتا نہیں ہے، اور کوئی ہمارا دستگیر نہیں ہے، اور کوئی ہمارے دینے والا نہیں ہے۔ صرف اللہ کی ذات سے یہ ساری چیزیں ہمیں میسر آنی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔